السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، بات چل رہی تھی حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد حضرت نوح، ان کے بعد حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر تک بات چلی۔ ان کے بعد کا مقام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء یعنی تمام نبیوں کے بعد، چونکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، سارے نبیاں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، تو اسی لیے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو ہے خلیل اللہ کہا، یعنی اللہ کے دوست۔ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے امتحانات لیے اور وہ امتحانات میں بالکل کامیاب ہوئے، اور اتنے سخت امتحانات لیے ان سے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی مرحلہ جو ہے ایک غیر مسلم گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ بار بار آپ یہ واقعہ سن چکے ہوں گے کہ جب بھی بقرعید کا موقع آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو تازہ کیا جاتا ہے۔ پھر بھی میں آپ سب کے سامنے سرسری طور پر جو ہے اس واقعے کو بیان کروں گا تاکہ ساری بات آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر مسلم یعنی نان مسلم کے گھر میں جو ہے پیدا کیا۔ ان کے والد کا نام تھا آزر، جو بتوں کو بناتے تھے، مورتیاں اپنے ہاتھوں سے تراشا کرتے تھے۔ تو ایسے گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی بڑھتا گیا۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ چلو اب لوگوں میں اللہ کی ایک وحدانیت کو بیان کرو اور ان سے کہو کہ یہ ساری چیزیں جو ہے تم غلط کر رہے ہو، ایک اللہ کو مان لو اور اللہ کے قریب آ جاؤ۔ جب تک انہوں نے بھی اپنے قوم سے یہ بات نہیں کہی تو سارے لوگ ان کے ساتھ اچھے تھے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے بارے میں بات کرے تو سارے لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ ایک دن ہوا یوں کہ ایک گاؤں میں جو ہے میلہ لگا، جن کی وجہ سے سارے لوگ میلے کو دیکھنے کے لیے گئے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے یہ بہانہ لیا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ تو جیسے ہی سارے لوگ گئے تو اسی دوران جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کی نزاکت سے دیکھتے ہی ایک کلہاڑی لی، جو سارے مورتیاں ہوا کرتی تھی وہاں پر جب گئے، اور وہاں جانے کے بعد کسی کے ہاتھ، کسی کے کان، ناک اسی طرح توڑ کر ایک بڑے سے جو بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر اس کلہاڑی کو رکھ دیا، اور سارے لوگ آ کر دیکھے یہ کیا ہوا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ۔ سارے تعجب میں پڑ گئے، سارے پریشان حال ہیں۔ اب سب کو پتا تھا کہ یہ صرف ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے کے لیے کہتا ہے، شاید اسی کا ہی کام ہو۔ تو بلاؤ ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے بت ہیں تو آپ جانیں، آپ ان سے پوچھو کہ آپ کو کون توڑا۔ مطلب کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اشارہ دینا چاہ رہے تھے کہ یہ مورتیاں جو ہے نہ ہی ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھے تو نہ ہی اس کو ہٹا سکتے، اب یہ توڑ کیسے سکتے ہیں، تو انہی سے پوچھو آپ۔ یہ بات سمجھانے کے لیے انہوں اشارتاً یہ بول رہے تھے کہ آپ اپنی مورتیوں سے ہی پوچھ لو۔ تو لہٰذا دیکھیں کہ بڑی مورتی کے کاندھے پر ایک بڑی سی کلہاڑی رکھی ہے۔ اب بظاہر تو معلوم ہو ہی گیا آخرکار کہ ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا۔ آخرکار میں جلدی یہ واقعہ بول رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نمرود اس زمانے کا جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ اپنے حکمران کو ایک بڑی سی آگ لگاؤ
اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس آگ میں ڈالا گیا. اس آگ میں ڈالتے وقت بھی فرشتے وہاں پر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہے کہ آپ حکم دیجیے کہ میں ایسی بارش برساؤں گا کہ وہ 1 سیکنڈ کے اندر پوری آگ بجھ جائے گی. ایک فرشتہ اور آیا, ہوا والا فرشتہ جس کے ذمہ ہوا تھا. اس نے کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو میں اس اپنی ہوا کے ذریعے اس آگ کو ختم کر دوں گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو اللہ ہی میری مدد کرے گا, بس اتنا کہنا تھا. وہ فرشتے چلے گئے. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور وہ آگ کس طرح کی اتنی بڑی آگ کئی دن تک اس آگ کو جلایا گیا اور اس کے کوئی قریب بھی جائے تو وہیں سے وہ دور سے ہی جل جاتا. اتنی بڑی آگ. تو ایک بڑے سے درخت کے اندر جس طرح 2 جھاڑوں کے بیچ میں ہم گلیر کو رکھ کے کھینچ کے پھینکتے, اسی طرح اتنا بڑا ایک گلیر بنایا گیا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اتنی زور سے پھینکا گیا, تب جا کے آگ میں گئی. جب آگ میں گئے تو آگ ساری بجھ گئی. اس کے بعد دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ سے جو ہے جس طرح پہلے تھے اسی طرح سے آرام کے ساتھ نکل رہے, کیونکہ آگ بھی جو اللہ کے تابع تھی. جب تک اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی اور بڑے گلزار بن جا, یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ بن تاکہ میرے خلیل کو تکلیف ہو اور نہ ہی اتنی گرم کہ میرے خلیل کو تکلیف ہو, یعنی کہ تو بڑے گلزار بن جائے, ابراہیم کے لیے سلامتی کا راستہ بن جا. تو آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی. یہ پہلا مرحلہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا, اس میں بھی کامیاب ہو. دیکھو ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے اس کے لیے امتحانات کیوں لیتے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جب محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے امتحان لیتے, اور اللہ کو بہت پسند کہ کوئی میرا بندہ میں اس کا امتحان لوں اور وہ کامیاب ہو جائے, برداشت کرے, تو اللہ اس کو اور قریب کر لیتے. ایک ایگزامپل اس طرح ہے, اگر ہم کوئی معصوم بچے کو کوئی چاکلیٹ دیتے, جس طرح چاکلیٹ کو سامنے کرتے بچہ قریب آتا, پھر ہم اس کو کھینچ کے تھوڑی دیر ستاتے اس کو. اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو محبوب یعنی اپنے بندوں کو محبوب سمجھتا ہے تو اس کو تھوڑا سا امتحانات مشکلات دیتے, تاکہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. کہیں ایسا نہ کہ کہیں مشکل آنے پہ اللہ کو بھول جائے, کبھی خوشی ہے تو پھر اللہ کو یاد نہیں کر رہے, مشکل آنے پر ہی اللہ کو یاد کر رہے, ایسا نہیں. تو ہمیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے, لیکن ہمیں ارادہ اور مضبوط کرنا ہے, اور بھی کہ جو بھی کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے. جب اللہ نے ہی پیدا کیا تو وہ کیوں ضائع کرے گا ہمیں, تو ہر چیز اللہ پر چھوڑ دینا ہے. اسی طرح آگے کا مرحلہ گزرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شادی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ایک کا نام ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ایک کا نام ہے حضرت سارہ علیہ السلام. یہ 2 بیویاں, پہلی بیوی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام. ان کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کی جن کا نام ہے حضرت سارہ. بعض روایت میں آتی ہے کہ حضرت سارہ جو ہے ایک بڑے مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی, تو ان سے نکاح ہوا تھا. تو ان کی اولاد نہیں تھی پہلے تو ان کی لگ بھگ ان کی ایج جو ہے 86 کی عمر ہو گئی تھی اور ان کی اولاد نہیں تھی, اور انہوں ہر دن یہ دعا کرتے کہ اللہ مجھے اولاد دے, اولاد سے نوازے. تو آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد ہوئی جن کا نام حضرت اسماعیل ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جیسے ہی پیدا ہوئے پھر اللہ تعالیٰ دوسرا امتحان لینا شروع کر دیا. پھر دوسرا امتحان کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ تم اپنی بیوی اور بچے کو لے کر دور چلے جاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہاں جانا ہے. تو انسانی زندگی میں سب سے پہلے, صرف زندگی میں آج تک انسانی زندگی میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے, جیسے نارمل انسان ہوتا ہے اس شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہے کہ اللہ کا حکم آیا کہ چلو. تو ابراہیم علیہ السلام چل دیے. آگے اونٹ ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پیچھے, ابراہیم علیہ السلام, پھر اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سارہ علیہ السلام, ان چاروں مل کر چلتے گئے ایک صحرا میں. صحرا یعنی پورا ریگستان, اتنا بڑا ریگستان آپ کی دماغ اور آنکھ بھی تصور ہی نہ کرے. جہاں دیکھو ریگستان,
صرف مٹی ہی مٹی، کوئی ایک جھاڑ کا پتا نہیں ہے، نہ کوئی پہاڑ، کچھ بھی نہیں، صرف چٹیل میدان، پہاڑ اور ریت۔ آج بھی عرب مشہور ہے ریگستان سے، اتنے بڑے بڑے ریگستان ہیں۔ تو ایسی جگہ پر اللہ نے حکم دیا جانے کو، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر صرف چھوڑے اور اپنا چہرہ پلٹے چلتے گئے۔ اور وہ سفر اتنا لمبا تھا، فلسطین سے مکہ، اور وہ سفر اونٹ پر ہے۔ سوچو کتنا بڑا سفر ہے۔ اگر اس دور کی کوئی عورت ہوتی، لیڈی ہوتی، تو سوچ کے پریشان ہو جاتی کہ اسماعیل تم کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں کہا۔ لیکن جب چھوڑ دیا اپنے بیوی بچے کو، چھوڑ کے ہی ابراہیم علیہ السلام اپنا رخ پلٹ دیا اور چلنے لگے۔ جیسے ہی چلنے لگے پیچھے سے ان کی وائف آئی، ان کی بیوی آ کر کہی کہ ابراہیم، اے اللہ کے نبی، آپ یہ بتائیے بس کہ آپ ہمیں اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا اللہ کا حکم آیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بس اتنا کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کہ اتنا ہی سننا تھا کہ ان کی وائف جو ہے خاموش ہو گئی۔ اور بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ موجود ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں صبر کروں گی، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بس اتنا کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور ان کے پاس صرف کچھ کھجوریں بچی ہوئی تھی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ آخرکار اتنی پیاس لگی کہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی وجہ سے بلبلاتے رہے۔ حضرت سارا جو ہے کبھی صفا پر چڑھتی، کبھی مروہ پر چڑھتی، کہیں یہاں سے پانی ملے، کبھی یہاں سے پانی ملے، لوگوں کو تلاش کرتی کہ کوئی کسی سے مدد مانگے، لیکن کہیں سے کوئی مدد نہ ملتی۔ تو یہاں پر دوسری پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی اسماعیل علیہ السلام کو پیاسا رکھنے کی، کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اپنے بندوں کو، جو میرا محبوب ہوگا، میں اس کو امتحان میں ڈالوں گا۔ تمہیں ڈرنا نہیں، یہ آنے والی امت کے لیے پیغام ہے، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، اور بھی استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں ایڑی جو رگڑنے کی وجہ سے وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا۔ جیسے ہی دور سے ان کی وائف جو دیکھی، ان کی والدہ دیکھتے ہی بھاگ کر آئی، دیکھی کہ یہاں سے پانی نکل رہا ہے، تو فوری انہوں نے کہا کہ زمزم زمزم۔ تو جیسے ہی کہا زمزم کے میننگ آتے ہیں کہ جم جا، کھڑے ہو جا ایک جگہ، تو اطراف سے جو ہے بارڈر بنائے، تب وہ پانی رکا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کے وجہ سے، اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے آج تک وہ کنواں، آج تک اور انشاءاللہ تا قیامت تک بند ہوگا بھی نہیں۔ وہ ایسا کنواں ہے، کسی کا کوئی مائع کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا اس کنویں کو بند کرے۔ اس طرح نے اللہ تعالیٰ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اس طرح پانی نکالا۔ آج بھی سارے سائنٹسٹ پریشان حال ہے کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں عرب کے لوگ وہاں پہ پانی پیتے، پھر کروڑوں کے لوگ جو ہے حج کرنے کے لیے آتے، پھر وہاں سے پھر پانی لے کر آتے۔ تو پانی کا کوئی ختم ہونے کا تصور ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت جو ہے اپنے بندوں کے لیے بتا دیا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں جب امتحان لوں گا تمہیں کامیاب ہونا ہے، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ تو آگے بہت بڑا واقعہ انشاءاللہ پھر کمپلیٹ کریں گے۔ جو بھی کہا جا رہا ہے اس پر کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔